الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا الفرائض والقرآن وعلموا الناس فإني مغبون. اللہ جل شانہ کا ہم سب کے اوپر بے شمار نعمتیں ہیں، انگنت نعمتیں. اگر کوئی اس کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا. بہت سی نعمتیں ایسی ہیں جس ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ یہ نعمت ہے، اور بہت سی نعمتیں ایسی بھی ہیں جس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں جاتی. سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں انسانوں میں سے بنایا، ہمیں کسی دوسرے مخلوق میں نہیں بنایا، انسانوں میں سے بنایا. اور دوسری بڑی نعمت یہ ہے کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. موسیٰ علیہ السلام تمنا کر رہے ہیں تو رات کے اندر امت محمدیہ کے فضائل کو دیکھ کر تمنا کرتے ہیں کہ اللہ یہ امت جو اتنے فضائل والی ہے وہ مجھے مرحمت فرما دے. اللہ نے کہا نہیں، یہ تو میں نے اپنے محبوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کی. اے اللہ وہ امت مجھے نہیں دیتا تو اس امت کے فضائل اتنے ہیں کہ اس امت میں سے مجھے ایک فرد بنا دے، اسی امت کا مجھے ایک فرد بنا دے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مجھے بنا دیجئے. اللہ نے کہا نہیں، تمہاری نبوت الگ ہے اور امت محمدیہ الگ ہے، اور ان کے نبی الگ ہوں گے. ان کے نبی جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا ان کو ہم نے یہ امت مرحمت کریں گے. تو میں نے عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے ہم سب کو انسان بنایا. انسانیت کے اندر ایک بہت بڑا احسان اللہ کا یہ ہوا کہ اللہ نے اس کے اندر انبیاء علیہ السلام کو پیدا کیا. انبیاء علیہ السلام انسانوں میں آئے. یہ انسانیت کی بہت بڑی سعادت ہے اور انسانیت کی بہت بڑی فضیلت ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنو آدم کو بڑی کرامت، بڑی فضیلت عطا فرمائی. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں وہ کام عطا فرمایا جو کام انبیاء علیہ السلام کیا کرتے ہیں. اگر یہ امت انہی صفات کے ساتھ یہ کام کرے گی تو اللہ کی مددیں، اللہ کی نصرتیں اس امت کے اوپر ویسی ہی آئیں گی جو کہ انبیاء علیہ السلام پر آیا کرتی تھی. اور قیامت کے دن بھی اللہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہمارا اور آپ کا حشر فرمائیں گے، بشرطے کہ جس مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے اس مقصد کے اوپر ہم کھڑے ہو جائیں. مقصد کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کا مقصد کیا تھا؟ انبیاء کا مقصد یہ تھا
کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کروانا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. ہر نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو اللہ کا تعارف کروائے، اللہ کی قدرت کو بتائے، اللہ کی عظمت کو بتائے کہ اللہ کتنے زبردست ہیں، کیسی قدرت والے اور کیسی عظمت والے ہیں. یہی ہمارا اور آپ کا مقصد ہے. حضرت ربیع بن عامر رستم کے دربار میں جاتے ہیں. اس نے سوالات کیے، ان میں سے یہ کیا کہ تم کیوں آئے ہو؟ تو حضرت ربیع بن عامر نے یوں کہا: اللہ ابتعثنا اللہ لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. وہی بات بتائی حضرت ربیع بن عامر نے جو انبیاء علیہ السلام اپنی قوم کو بتایا کرتے. اللہ نے ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا ہے کہ ہم اللہ کا تعارف کروائیں اور لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ ذل جلال کی غلامی کے اندر ہم ڈالیں. یہ انبیاء علیہ السلام کا دنیا میں مقصد، جو اس امت کا بھی مقصد ہی، کیونکہ اب قیامت تک اللہ جل شانہ کوئی نبی نہیں بھیجیں گے. اس امت کے ذمے ہے کہ وہ کام جو انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے وہی کام اس امت کا ہر فرد کرے. بلکہ ہر فرد میں سے میں کہوں گا کہ مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. اللہ نے مردوں کو عورتوں کو انبیاء علیہ السلام کا مقصد دے کر بھیجا ہے. ان کا مقصد کیا ہے؟ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، بڑی باتوں کا حکم کرنا اور خود بھی عمل کرنا، لوگوں کو اس پہ آمادہ کرنا اور لوگوں کو برائیوں سے روکنا اور خود بھی اس سے رکنا. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. مردوں کے عورتوں کے سب کے ذمے اللہ نے وہ کام لگایا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال گویا کہ چاند کی ہے اور یہ امت کی مثال گویا کہ ستاروں کی ہے. کوئی ایک ستارہ چاند کا بدل نہیں بنتا، مجموعہ ستارہ چاند کا بدل بنیں گے. یہ مجموعہ امت انبیاء یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب بن کے کام کریں گے. تو ایک طرف تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو انبیاء علیہ السلام کی نیابت کے اندر ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے یہ کام ہم سب کو مرحمت فرمایا. اللہ کرے اس امت کو اس کام کی قدردانی آ جائے جیسے کہ صحابہ نے قدردانی کی. اللہ نے ان کو ذلت سے نکال کر عزت کی چوٹیوں تک پہنچائے. دنیا کے اندر جو حال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مکے والوں کا تھا، دنیا نے اتنے برے حالات کبھی نہیں دیکھے. جب سے زمین آسمان قائم ہوئی ہے اتنے برے حالات نہیں آئے. جس کو لوگوں نے کہا کہ شر القرون کا زمانہ تھا، ان کے عقائد بھی بدتر تھے، بہت برے تھے، اعمال بھی بہت برے تھے. عقائد کتنے خراب کہ بیت اللہ کے اندر بیٹھ کر 360 بتوں کی تو عبادت کرتے تھے، بیت اللہ کے رب کی عبادت نہیں کرتے تھے. آج کا کوئی مسلمان، کوئی آدمی کتنا گرا ہوا ہو، اس سے کہا جائے بیت اللہ کے اندر ایک بت ہے، اس کو تم سجدہ کر لو، تم کو 10 لاکھ روپے ملیں گے. وہ کہے گا مجھ سے تم 20 لاکھ روپے لے لو اور یہ حرکت مجھ سے نہ کرو. کیا کہ کوئی سوتے وقت بھی کہے خواب کے اندر کہ یہ بت کو سجدہ کر لو، آپ کہیں گے کہ نہیں. بیداری کی بات تو دور کی، اور ان کے معبودین کی تعداد زیادہ تھی اور لوگوں کی عبادت کرنے والوں کی تعداد کم تھی. ہر آدمی کے لیے الگ الگ بت، سفر کا بت الگ، حضر کا بت الگ. آدمی کم تھے، ان کے جس کی عبادت کرتے تھے بت کی وہ اس سے زیادہ تھے، ڈبل سے بھی زیادہ تھے. یہ تو عقائد کی بات ہوئی.
اعمال کی بات کیا ہوئی؟ نماز ان کی دیکھیے، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، کہتے تھے چلو نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھتے ہیں۔ نماز کے وقت کیا کرتے تھے؟ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں پیٹتے تھے اور کہتے نماز ہو گئی، تھوڑی دیر تک یہ حرکت کرتے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا، وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، تالی پیٹنا اور سیٹی بجانا، اس کا نام انہوں نے نماز رکھی تھی۔ حج کرنے کے لیے آئیں گے تو حج کرنے کے لیے کپڑے اتار دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کپڑے کے اندر تو ہم نے گناہ کیے تھے، اب اس کپڑے کے اندر ہم کیسے اللہ کے گھر کا طواف کریں؟ کپڑے اتار کر پھر طواف کیا کرتے تھے۔ اسی کے اندر کسی نے غلط کام کر لیا، اللہ نے عبرت کے طور سے مرد اور عورت کو پتھر کا بنا دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ مرد کو تو کھڑا کر دیا صفے کے اوپر اور عورت کو کھڑا کر دیا مروہ کے اوپر۔ چند سالوں کے بعد اسی کی عبادت شروع کی۔ اللہ نے تو عبرت کے لیے ان کو پتھر کا بنایا تھا تاکہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے، مگر چند سالوں کے بعد شیطان نے سمجھایا یہ بڑے مقدس لوگ ہیں، انہی کی عبادت شروع کی۔ شر القرون کا زمانہ تھا، بدترین زمانہ تھا، مگر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے سلسلے سے ان کے اوپر محنت کی اور صحابہ نے محنت کی، جو مسلمان ہو گئے تھے، تو اسی زمانے کو نبی کی زبان سے یہ کہلوایا گیا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہ ثم الذین یلونہ، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا زمانہ ہے۔ یہ بہترین دور ہے، جو سب سے برے دور تھے اللہ نے سب سے بہترین دور بنا دیا۔ ہمارے زمانے کے اندر بھی اگر ترتیب نبوی کے ساتھ اگر محنت کی جاتی ہے تو وہ وقت دور نہیں کہ اللہ جل شانہ وہی ماحول پیدا کریں گے جو اللہ نے نبی کے دور کے اندر دکھایا۔ اتنے برے حالات نہیں ہیں جتنے کہ صحابہ نبی کے دور میں تھے۔ جب وہ زمانہ کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے تو اس زمانے کے اندر کیوں نہیں آ سکتی؟ بشرطے کہ تبلیغ دعوت کا کام علی منہاج النبوہ کیا جائے، اپنے ذہن سے نہ کیا جائے بلکہ علی ترتیب النبوہ، علی منہاج النبوہ، نبیوں کی ترتیب کے اوپر، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جس طرح کیا وہ ترتیب پر کریں گے تو صدیوں والی برکتیں اللہ سالوں میں، اور سالوں والی برکتیں اللہ مہینوں میں، اور مہینوں والی برکتیں اللہ ہفتوں میں، اور ہفتوں کی برکتیں اللہ دنوں میں دکھا دیں گے، بشرطے کہ ترتیب نبوی کے ساتھ کام کریں، صحیح رخ پر کام کریں۔ اس امت کا کام ہی یہی تھا، جبھی تو اس امت کے فضائل قرآنی کتابوں کے اندر، صرف احادیث کے اندر نہیں بلکہ میں یہ کہوں جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے اس زمانے سے اس امت کا نبی کے فضائل اور اس امت کے فضائل حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لوگوں کو سنائے جا رہے ہیں کہ ایک نبی آنے والا ہے، ایک امتی آنے والی ہے، ایک نبی آنے والا ہے، ایک امت آنے والی ہے، ایک نبی آئے گا اس کے یہ فضائل ہوں گے، ایک امت اس کو دی جائے گی اس کو یہ فضائل ہوں گے۔ اس لیے نہیں تھے کہ ہم دکان کی زینت بنے، ہم کارخانوں کی زینت بنے، ہم تو نبی کے کام کی زینت بننے والے ہیں، اس لیے اللہ کی طرف سے اس امت کے فضائل بیان کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کو ایک مرتبہ اپنے پاس بلایا، وہی آئی، بلایا اپنے پاس اور کہا کہ دیکھ تیرے پشت ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو کہ اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہو۔ حضرت شیش علیہ السلام نے کہا ابا جان وہ میری اولادوں میں سے ہوگا؟ کہا ہاں، جب اولاد میں سے ہوگا تو باپ افضل ہوتا ہے، اولاد تو افضل نہیں ہوتی، میں تو باپ ہوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ جو پشت تیرے
نبی آنے والا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا، اس کے تو کہنے کیا ہے، اسے کی امت بھی اس کو جو امت دی جائے گی اس کے بھی بڑے فضائل ہوں گے۔ ابا جان وہ کیا فضائل ہوں گے؟ بہت لمبے فضائل فقیہ عبداللہ سمرقندی نے بیان کیے ہیں، بہت لمبے، میں مختصر ہوں۔ ایک فضیلت حضرت آدم علیہ السلام نے اس امت کی، النبی بیان کر رہا ہے میری اور آپ کی فضیلت کو، کیونکہ یہ امت نبیوں والا کام کرنے کے لیے دنیا میں آئی۔ کیا فضیلت ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا دیکھو مجھ سے ایک خطا ہو گئی تھی، غلطی نہیں کہیں گے، خطا کہیں گے، معمولی سی لرزش ہو گئی جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا کے اندر مجھے بھیجا بطور خلافت کرنے کے لیے، سزا کے طور سے نہیں، خلافت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا۔ مگر وہ امت، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی گناہ پہ گناہ کرے گی، توبہ کرے گی اور توبہ کر کے وہ جنت میں پہنچ جائے گی۔ میں تو جنت سے دنیا میں آ گیا، وہ امت کیا ہوگی؟ توبہ کر کے کہاں پہنچے گی؟ جنت میں۔ ایک آدمی جتنا بھی گناہ کر لے، ایک آنسو نکال لے، کہہ دے اللہ مجھ سے خطا ہو گئی، پوری دنیا کو گناہوں سے بھر دیا جائے، پوری دنیا کو گناہوں سے بھر دیا، ایک آنسو نکلتے ہیں اور ایک توبہ نکلتی ہے زبان سے، دل سے، اے اللہ معاف کر دے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے سارے خلا کو جو گناہوں سے بھرنے والا ہے، ایک ہی دفعے میں اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف۔ اے بیٹے شیش مجھ سے یہ خطا ہوئی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے مشہور کر دیا وَعَصَىٰ آدَمَ رَبُّهُ فَغَوَىٰ، حضرت آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، یہ اللہ نے کہا ہے، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ میں اور آپ کو کہنا مناسب نہیں ہے کہ ہم بڑوں کو ایسا کہیں، اللہ بڑے کو، اللہ تو اللہ ہے، انہوں نے اپنے قرآن، ہمارے قرآن میں یہ کہا۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آنے کے بعد علماء نے لکھا ہے 300 سال تک روتے رہے، اپنے سر کو آسمان کی طرف بھی نہیں کیا، اور ہم نے کتنے گناہ بھی کرتے ہیں اور پھر آسمان کی طرف بھی دیکھتے ہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا، ان کی زبان پہ یہ جملہ ہوتا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اور وہ بھی تو غلط فہمی ہوئی، اللہ جل شانہ نے یہ کہا کہ فلاں درخت کا پھل نہ کھانا، شیطان آ گیا، وقاسمہما، قسم کھا کے کہنے لگا کہ اللہ نے منع کاہے کو کیا، اس لیے کیا ہے کہ تم جنت میں ہمیشہ نہ رہو، کھاؤ گے تو جنت میں ہمیشہ رہو گے، اور قسم کھا کھا کے اس نے یقین دلوائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جس درخت کا پھل کھانے سے اللہ نے روکا تھا، اس درخت کا پھل نہیں کھایا تھا، اس جیسا کوئی اور درخت تھا اس کا کھایا۔ میں آپ کو سمجھاؤں، مثال کے طور سے گندم، مثال کے طور سے اللہ کے علم میں کون سا درخت، گندم کے درخت سے کہا گیا وہ گندم کا درخت، حضرت آدم علیہ السلام نے وہ والا نہیں دوسرے گندم کے درخت سے کھایا۔ میں مثال دوں، ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ میں سونا رکھا اور ایک ہاتھ سونے کا ٹکڑا رکھا اور دوسرے ہاتھ پہ ریشم کا ٹکڑا رکھا اور اشارہ کیا یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پہ حرام ہیں۔ آپ ایمانداری کے ساتھ بتائیے کیا وہ سونا اور وہ ریشم جس کی طرف نبی نے اشارہ کیا صرف وہ امت پہ حرام تھا، یا دنیا کے سارا سونا اور دنیا کے سارے ریشم یہ امت کے مردوں پہ حرام ہے؟ غلط فہمی یہ ہوئی کہ یہ اشارہ کیا نبی نے یہ ریشم اور یہ سونا میری امت کے مردوں پہ حرام ہے، وہ نہیں ہے، بلکہ دنیا میں جتنے بھی سونا اور دنیا میں جتنے بھی ریشم سب مردوں پہ حرام ہے۔ آدم علیہ السلام یہ سمجھ گئے کہ وہ جو درخت تھا جس کی طرف اشارہ کیا وہ نہیں، وہ مراد ہے، یہ والا مراد نہیں۔ بہرحال اللہ نے خلافت بھی تو دینی تھی دنیا کی، اس لیے دنیا کے اندر اللہ نے بھی
اور فرمایا کہ مجھ سے ایک خطا ہو گئی، لغزش ہو گئی، جس کی وجہ سے اللہ نے مجھ میں اور میری بیوی میں جدائی ڈال دی. دونوں الگ دنیا میں اتارے گئے، حضرت حوا الگ، حضرت آدم علیہ السلام الگ. دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے، تلاش کرتے رہے، تلاش کرتے 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 عرفات کے میدان میں پہنچے. عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بہت سے ترجمے ہیں، ان میں سے ایک یہ پہچان ہو گئی. حضرت آدم اور حوا کی ملاقات وہاں پہ اللہ نے کروا دی. کہاں پر؟ عرفات کے میدان میں. مگر وہ امت گناہ کرے گی، مگر گناہ کی وجہ سے ان میں، ان کے گھر والوں میں جدائی نہیں ڈالی جائے گی. اگر یہ مصیبت آ جاتی تو کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ رہ سکتا تھا؟ بہرحال اس امت کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں. کیوں؟ اس امت نے وہ کام کرنا ہے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کام کیا کرتے. اس امت کو کہا گیا کہ تم دعا مانگو، ہم تمہاری دعا کو قبول کریں گے، جیسے کہ انبیاء کی دعا قبول کی جاتی تھی. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. امت کے اوپر حالات آتے، نبیوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے دعا کرواتے تھے، وہ دعا کرتے تھے. اور اس امت کو یہ کہا گیا جب بھی تمہارے اوپر کوئی حال آئے تم دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. جب بھی کوئی حالات آئے مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو فوراً قبول کروں. ہاں کسی حکمت کی وجہ سے تاخیر ہو جائے، وہ بھی انسانیت کے فائدے کی وجہ سے ہو. پہلی امتوں کو وضو نہیں دیا گیا تھا، اس امت کو وضو دیا گیا ہے. تیمم دیا گیا ہے اس امت کو کہ تمہارے پاس وضو کے لیے پانی نہ ہو، تیمم کرو، نماز پڑھ لو، نماز ہو جائے گی. اس امت کے کتنے فضائل اللہ نے بیان کیے، اللہ کے نبی نے بیان کیا. کیوں؟ اس امت کو کھڑا کرنا ہے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے کام کے لیے. جس طرح انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے محبوب تھے، اسی طریقے سے یہ امت بھی اللہ کی بڑی محبوب ہے. قرآن نازل ہوا، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالها. یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ یہ امت، اے نبی تمہاری امت ایک نیکی کرے گی، میں تمہاری امت کو ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب دوں. گناہ ایک کرے گی تو 1 گناہ ملے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے اور آپ کے اوپر بڑے شفیق. آپ نے فوراً ہاتھ اٹھایا اور کہا اللہم زد لی امتی. آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور آپ یہ دعا کر رہے تھے اللہم زد لی امتی، اللہم زد لی امتی. اے اللہ میری امت کے لیے تو نے یہ کہا کہ 1 نیکی کی 10 نیکی. اے اللہ تیرا کیا ہوگا کہ 1 سے زیادہ کر دے. اللہ نے قرآن کی دوسری آیت نازل کی، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. اے نبی جی رو مت، آپ کی امت 1 نیکی کرے گی، 1 نیکی کے بدلے میں ہم اس کو 700 نیکیوں کے برابر ثواب دیں گے. میرے نبی نے پھر میرے اور آپ کے لیے آنسو نکالے. اللہم زد لی امتی، اللہم زد لی امتی. اے اللہ کچھ اور بھی کر دیجئے. اللہ نے تیسری آیت نازل کی، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا ویضاعفہ اضعافا کثیرا. بہت گنا زیادہ میں دوں گا. میرے نبی نے پھر 4تھی مرتبہ ہاتھ اٹھا لیے، اللہم زد لی امتی، اللہم زد لی امتی. اللہ نے کہا انما یعفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اے نبی جی اب تو بس کر دیجئے، تمہاری امت 1 نیکی کرے گی اور ہم اس کو بغیر حساب کتاب کے قیامت کے دن بدلا دیں گے. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم دکانوں کی زینت بنیں گے. یہ اس لیے ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے بھاگیں گے. نہیں، یہ اس لیے ہے
کہ یہ امت وہی کام کرے گی جو کام کے لیے اللہ نے انبیاء علیہم السلام کو بھیجا تھا. اس پوری مجموعہ امت اس کام کی ذمہ داری ہے. لتنذر ام القری ومن حولها، لتنذر ام القری ومن حولها، جہاں پر آدمی پیدا ہوا ہے وہاں سے مشرق کی انتہا، مغرب کی انتہا، شمال کی انتہا، جنوب کی انتہا، سب تک لوگوں کو ڈرانا اور سب تک لوگوں کے لیے راستہ ہموار کرنا جنت کا اس کے ذمے لگایا گیا. ہدایت تو اللہ دیں گے مگر ہدایت کا راستہ اور ہدایت کے لیے کوشش کرنا یہ میرے اور آپ کے ذمے اللہ نے لگایا. اس لیے اللہ نے سمت بہت تورات میں دیکھیں، انجیل میں دیکھیں، قرآن کی گواہی ہے. وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ. قرآن، انجیل اور تورات کا مضمون قرآن نے بیان کیا کہ اس کے اندر بھی ہم نے اس امت کی یہ مثال دی. تو بھائیوں، اللہ کرے کہ یہ امت اس کام کی قدردانی کرے. مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے. وہ فرماتے تھے اس امت نے دعوت کا کام بھولی کیا بلکہ نسیہ منسیہ کر دیا، اپنے بھولنے کو بھی بھول گئی. ایک آدمی آپ سے ملتا ہے 15 سال کے بعد، آپ کو پہلے کسی نے بتایا وہ آپ کا دوست ہے، آپ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں آ رہا، اس کا نام عبد الرحمن ہے، آپ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں آ رہا، مگر جب وہ سامنے آتا ہے آپ کہتے ہیں ہاں یہ تو میرا دوست ہے عبد الرحمن، اس سے تو ہم پرانی ملاقات. مگر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا دوست ہو گیا جس کو آپ بھول ہی گئے، سامنے بھی آ گیا، وہ کہتے ہیں میں نے آپ کے ساتھ چلہ لگایا تھا، آپ کو یاد ہی نہیں آ رہا. وہاں الیاس صاحب فرماتے تھے اس امت نے دعوت والے کام کو نسیہ منسیہ کر دیا، یعنی ایسا بھولی امت دعوت کے کام کو کہ اپنے بھولنے کو بھی بھول گئی کہ ہم سے کوئی کام ہمارے ذمے لگایا گیا تھا. بڑے بار متوجہ ہمیں کرتے ہیں کہ دعوت کا کام ہمارا کام ہے. قرآن حدیث کے حوالے سے ہمیں سمجھایا جاتا ہے مگر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. ہم کہتے ہیں ہمارے دادا نے، پردادا، سگر دادا فلاں، ہم نے تو کبھی نہیں سنا. ایسا بھولے. وہاں الیاس صاحب نے کوئی نیا کام شروع نہیں کیا تھا، یہ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کے کام کی تازگی کی تھی. تو میں عرض کروں گا اللہ نے اس امت کے وہ فضائل بیان کیے جو پہلے کسی امت کے بیان نہیں کیے گئے. قیامت اللہ کو بھی بڑی محبوب ہے یہ امت. قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے اللہ میری امت کے اعمال نامے مجھے دے دے تاکہ میں ان کا حساب کتاب کر کے جنت میں داخل کر دوں. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو یہ چاہتے ہیں تمہاری امت کے قصور اور تمہاری امت کی برائیاں بھی تمہارے سامنے بھی نہ آئے، یہ تو میں چپ چاپ ان کو ویسے ہی جنت میں داخل کروں. اس امت کی کتنے لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیں، حساب کتاب ہی نہیں ہوگا ان کا، بغیر حساب کتاب کے اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے، بشرطے کہ یہ امت اپنے کام پہ تو کھڑی ہو، اپنی ذمہ داری کو تو نبھائے. تو میں نے عرض کیا کہ یہ امت بڑے فضائل والی امت تھی، اس وقت تک تھی جب تک کہ یہ امت انبیاء علیہ السلام والے کام کے لیے تھی. انبیاء علیہ السلام نے دعوت کے کام کے لیے بڑی مشقتیں برداشت کی. نوح علیہ السلام کے واقعے کو قرآن نے بیان کیا. صرف نوح علیہ السلام کا واقعہ نہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں. اسی سے ملتے جلتے دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعاء الا فرارا فإنی کلما دعوتہم لتغفر لہم جعلوا اصابعہم فی آذانہم
فاستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. نوح علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں اور قوم کیسی بھاگنے والی، کہتے ہیں اس بڑے میاں کی باتیں کو نہیں سنیں گے. میرے نبی نے ایک موقع پہ کہا، نوح علیہ السلام دعوت دے رہے تھے، ایک دادا اپنے پوتے کو اپنے کندھے پر بٹھا کے لے کے جا رہا اور اپنے پوتے کو دادا نے ایک پتھر دیا اور کہا اس بڑے میاں کو مار. اس نے مارا اور تو وہ اور دادا نے پوتے کو نصیحت کی، دیکھ یہ بڑے میاں ہیں جن کا نام نوح ہے علیہ السلام، میں نے بھی اس کی بات کو نہیں مانی تھی، تیرے باپ نے بھی اس کی بات کو نہیں مانی، میں تجھے بھی سمجھاتا ہوں تو بھی اس کی بات نہ مانی. ان سب کے باوجود ایسی ہمت اور استقرار کے پہاڑ کے دعوت دیتے رہے. آخر میں میرے اور آپ کے آقا جن کے لیے کائنات کو سجایا گیا، زمین آسمان کو بنایا گیا، دنیا کے سمندر اور دنیا کے دریا کو بہایا گیا، میرے نبی کے خاطر یہ سارا نظام بنایا گیا، مگر دعوت کے خاطر آپ کو کیسی مشقتیں آئیں. طائف مکے سے گئے ہیں آپ، کہاں طائف بہت دور ہے، اب بھی لوگ گاڑیوں پہ جاتے ہیں تھک جاتے ہیں. ہمارے ایک بزرگ تھے مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کہنے لگے کہ میرا دل یہ چاہا کہ جن راستوں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تھے انہیں راستوں پہ میں بھی جاؤں طائف. کہنے لگے میں چلتا رہا، تھک گیا، پریشان ہو گیا، بہرحال طائف پہنچ گیا. پھر واپسی میں مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ واپسی اس طرح آئے، میں سواری پہ واپس. میرے نبی کیسے یہ تو 1400 سال کی بات ہے، پہلے کیسے خطرناک راستے ہوں گے. مگر یاد رکھیے جب دعوت کے لیے آدمی مشقت کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک بڑا اونچا ہوتا ہے. طائف کی واپسی ہو رہی ہے، اتنی زبردست آپ کو تکلیف دی گئی، وہاں پر لوگوں نے آپ کو پتھر مارے. ہم سب پڑھتے ہیں فضائل اعمال میں 6 یا 9 میل تک آپ دوڑتے رہے اور کوئی پاؤں زمین پر رکھا نہیں جاتا تھا اور کوئی پاؤں زمین سے اڑتا نہیں تھا جس پہ پتھر نہ لگتا. آپ کا خون کا ایک قطرہ سارے کائنات سے زیادہ قیمتی تھا. اگر ایک قطرہ بھی زمین پہ گر جاتا سارے دنیا پہ اللہ کا عذاب آ جاتا. میرے نبی بار بار خون کو پوچھتے رہے اور کہتے تھے اے اللہ ان کو معلوم نہیں ہے، اللہ ان کو تو معاف کر دے. مگر کیا ہوا، اتنی بڑی قربانی دی. جب آپ مکے آئے ہیں تو جبرائیل امین آ گئے اور کہا کہ اللہ نے آپ کو آسمان پہ بلایا. بڑی قربانی کے بعد اللہ نے بڑا سفر وہ انعام دیا جو کسی نبی کو نہیں دیا. اسی وجہ سے ہمارے بڑے کہتے ہیں جب حالات مانگے نہ جائیں، جب حالات آئیں تبلیغ کے اور دین کے راستے میں تو اس کو برداشت کریں. جب برداشت کریں گے تو اللہ کی یہاں وہ ترقی ہوگی جس کا آدمی تصور نہیں کر سکتا. موسیٰ علیہ السلام تو اتنا کہہ رہے ہیں کہ اللہ طرف آپ اپنی تجلی دکھا دیں، اللہ نے منع کر دیا. اور یہاں پر اللہ نے آسمان پہ بلوا لیا. فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ. سورہ نجم کے اندر پوری تفصیل اللہ نے بیان کر دی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی نے بھی کتنی مشقت برداشت کی. مدینے آگے، مدینے کے اندر بھی چین سے بیٹھنے نہ دیا گیا. ابھی 1.5 سال ہوا ہے، بدر کا معرکہ ہو گیا، پھر تیسرے سال کے اندر احد کا معرکہ ہو رہا ہے جس کے اندر آپ کا دندان مبارک شہید کیا جا رہا ہے. آپ کا خون آپ کے رخسار کے اندر گھسا ہے، بہت مشکل سے نکلا، خون نکلنا شروع ہوا ہے، بند نہیں ہوتا ہے. کس نے برداشت کیا؟ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک گھڑا کھودا بدبختوں نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں پڑا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نیچے چلے.
کیا کچھ ہوا؟ کہہ بھی نہیں، کہا بھی نہیں جا سکتا کتنی تکلیفیں آپ کو دی گئی۔ آپ کا وہ چہرہ جو چاندنی وہ چودھری چاند سے زیادہ روشن چمکدار، لوگوں نے اس میں مٹی ڈالی۔ کیا کہوں، عقبہ ابن ابی معیط نے بدبخت نے اس کے اوپر تھوک ڈالا ہے، تھوکا ہے نبی کے چہرے کے اوپر، اور یہ تھوک کیوں برداشت کیا میرے اور آپ کے آقا نے؟ اس لیے کہ امت کو ہدایت مل جائے۔ آپ تو بخشائے تھے، لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، اے نبی جی آپ کے کوئی گناہ نہیں ہے، بالکل سے محال اگر ہو بھی جائے تو سب کچھ ہم نے معاف کر دیا۔ آپ کے صحابہ کی مغفرت ہو چکی ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، آپ کے ازواج مطہرات کی مغفرت، آپ کی اولادوں کی مغفرت، یہ ساری مشقتیں برداشت کی جا رہی ہے اپنی امت کے لیے اور میرے اور آپ کے لیے۔ کیسی مشقت؟ 23 سال کے اندر، 23 سال نبوت کے جو ایام ہیں، کوئی نہیں بتا سکتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کے اندر کوئی ایک رات یا ایک دن سکون سے گزارا۔ تو بھائیوں، اللہ نے یہ کام میرے اور آپ کو منتقل کیا، جو یہ کام کرے گا، یہ کام چمکا ہوا ہے، انبیاء علیہ السلام کا کام ہے، جو 1,24,000 تھے، 1,24,000 نے یہ کام کیا اور اللہ کی جنت میں پہنچ گئے۔ صحابہ 1,24,000 کم و بیش انہوں نے یہ کام کیا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وہ بھی جنت میں پہنچیں گے۔ اور اگر میں اور آپ بھی یہ کام کریں تو اللہ نے چاہا ہم بھی ان کے پیچھے جنت میں پہنچیں گے۔ یہ کام اللہ نے میرے اور آپ کے ذمہ لگایا ہے، اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے۔ یہ کوئی تبلیغ والوں کی طرف سے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی کی طرف سے۔ بلغوا انی ولو آیا، اگر تمہیں تھوڑا سا بھی دین کا کوئی چیز معلوم ہے دوسروں تک پہنچانا تمہاری ذمہ داری۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، علماء کہتے ہیں یہ آیت کا نزول نبی پر ہوا کہ ہاں تو آپ کو کیا گیا، مگر آپ تو معصوم تھے، آپ تو تصور بھی نہیں ہے آپ کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر دعوت کے کام میں تھوڑی سی بھی کوتاہی ہوئی ہے تو یاد رکھیے دعوت کے کام میں کیا رسالت میں کمی ہو جائے گی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، رسالت کے اندر کمی ہوگی، یہ اس امت کو کہا جا رہا ہے دیکھو تھوڑی سی بھی اس میں کمی مت کرنا۔ ایک بہت بڑے مفتی گزرے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، پاکستان ہندوستان کے، ہمارے بھائی امین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے 2-3 واقعات سنایا کرتے تھے۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی تھے۔ وہ فرماتے تھے جو کام رواج میں ہوتا ہے وہ کام سمجھ میں آتا ہے، جو کام رواج میں نہیں آتا وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ جامع مسجد دہلی کے اندر لوگ جمع تھے تو وہاں پر مفتی صاحب کا یہ بیان تھا، مفتی صاحب کا یہ بیان جامع مسجد دہلی، یعنی کہ جو کام رواج میں ہوتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے، جو رواج میں نہیں ہوتا وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ کام دعوت کا کام آج رواج میں نہیں ہے اس لیے سمجھ میں نہیں آ رہا، حالانکہ یہ کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اور نبی اور صحابہ کرام کا تھا۔ اور ایک آگے کی مثال دی، کہنے لگے کہ جی ولیمے کے موقع پر زردہ اور پلاؤ پکا کے کھلانا یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اور یہ سمجھ میں نہیں آتا جو نبی نے کیا تھا ایک موقع پر کہ لوگوں سے کہا کہ اپنے گھر جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کو لے کے آ جاؤ، اور آپ نے دسترخوان بچھایا اور فرمایا کہ بھائی یہ کھا لو جو کچھ تم لائے ہو، دسترخوان پہ ڈال دیا گیا اور کہا کہ اس کو کھا لو، اور کہا کہ یہ ولیمہ ہے تمہاری ماں کی طرف سے۔ کہنے کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا کیونکہ یہ رواج میں نہیں ہے، جو چیز رواج میں نہیں ہوتی وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ دعوت کا کام رواج میں آج امت کے نکل چکا ہے، اس لیے اس کو سمجھانے کی ضرورت پڑتی ہے، اور اگر رواج میں ہوتا تو یہ سمجھانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ یہ کون ہے؟ مفتی کے بیت
سب سے بڑے مفتی صاحب. تو بھائیوں، قرآن حدیث نے ہمارے ذمے یہ کام لگایا. جو میں نے عرض کیا، جو یہ کام کرے گا اللہ اس کو چمکائیں گے، دنیا میں بھی چمکائیں گے، اس کے خاندان کو چمکائیں گے، اس کے شہر کو چمکائیں گے، اس کے ملک کو مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا لمبا واقعہ سناتے تھے. میں صرف آخر کے 2-3 جملے سناؤں گا، ورنہ وہ واقعہ 1 گھنٹے کا واقعہ ہے. کہنے لگے کہ جی ایک جماعت آ گئی بمبئی. مولانا کا علاقہ تو پالن پور کا ہے، اندر کا علاقہ ہے. بمبئی بڑا شہر ہے، مولانا وہاں پہ ہوتے تھے. تو انہوں نے ترغیب دی، 4 مہینے کے لیے آمادہ کیا. بعد میں پھر عالم بنے تو پھر الگ وقت لگایا. عام لوگوں کے لیے تو 4 مہینے ہیں. کہنے لگے کہ پھر جماعت نے کہا کہ فلاں تاریخ کو چلنا ہے دہلی. تو جماعت والے آ گئے، رشتہ دار بھی آ گئے. رشتہ دار کہتے ہیں محمد عمر اگر چلا گیا تبلیغ میں تو کسی کام کا نہیں رہے گا. اور جماعت والوں کی صرف ایک ہی وصولی ہوئی تھی، میری تو وہ زور لگا رہے تھے کہ ایک آدمی کو تو وصول کر کے ہم لے جائیں. آخر کے اندر ٹرین چھٹنے میں 3 منٹ باقی تھے. کتنے منٹ؟ 3 منٹ. کہ کہنے لگے کہ ایک صاحب جماعت کے، انہوں نے مجھے الگ کیا. کہہ رہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ تبلیغ میں جائیں گے اجڑ جائیں گے؟ سنیے، آپ چمکو گے، آپ کا خاندان چمکے گا، آپ کا ملک چمکے گا. کہہ رہے کہ میں اتنا پریشان تھا اس وقت. خاندان والے اپنی طرف کھینچ رہے تھے، وہ اپنی طرف. میں نے کہا بھائی میرے جسم کے 2 ٹکڑے کر لو، ایک تم لے جاؤ ایک تم لے جاؤ، میں کیا کروں. مگر جب انہوں نے چمکنے کی بات کی، کہنے کہ مجھے کچھ زیادہ سمجھ میں تو نہیں آیا کیونکہ ایسی پریشانی تھی، ٹرین چلنے والی تھی. مگر اتنا سمجھ میں آیا چمکو گے چمکو گے چمکو گے. اس آدمی نے 3 دفعے کہا. میں نے کہا چمک نہیں ہے. پھر سامان ڈالا میں نے ٹرین کے اندر اور پھر پہنچا. اور آپ کو معلوم ہے کہ ان کی برکت سے اللہ نے کیسا کام دیا. یہ چمکنے والا چمکانے والا کام ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اس نیت کے ساتھ تو نہیں کرنا کہ ہم نے چمکنا ہے، مگر چمکے گا. یہ لازمی بات ہے کہ اللہ نے دین کو چمکایا ہے. اور جو بھی دین کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرے گا اور دین کے ساتھ لگے گا اور دوسروں کو بھی اپنے اس کے ساتھ لگوائے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ اس کو چمکائیں گے، اس کی نسلوں کو قیامت تک کے لیے چمکائیں گے. صحابہ کی مثال لے لیجئے. صحابہ آج تک ہمارے دل کے اندر ان کی بڑی عزت ہے. کیا تھے وہ؟ اگر اسلام سے پہلے کہ ان کے حالات کو دیکھے جائے. ایک صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. نبی نے کہا ہاتھ بڑھائیے. انہوں نے ہاتھ بڑھایا، پیچھے کر لیا. یا رسول اللہ. نبی نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہنے لگے میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، کیا سب معاف ہو جائیں گے؟ نبی نے کہا ہاں. کہنے لگے کہ میں ایک واقعہ سناؤں. میں نے کتنی بچیوں کو زندہ درگور کیا. ایک واقعہ یہ ہوا کہ میں سفر میں تھا اور سفر کے اندر میں نے کیا بچی پیدا ہوئی. میری بیوی نے اس کو پڑوس میں رکھ دیا. وہاں پہ پلتی رہی، بڑی ہوتی رہی، ہمارے گھر پہ آتی تھی، بڑی اچھی لگتی تھی، میں اس کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. ایک دفعہ میری بیوی نے یہ سوچا کہ اس کے ساتھ تو بڑا دل لگ گیا. اس نے آہستہ سے کہا کہ بچی اچھی لگ رہی ہے. ہاں بہت ہی پیاری بچی ہے. میں نے اس سے کہا کہ یہ تمہاری بچی؟ کہنے کہ ہاں. میری سرخ ہو گئی. میں نے کہا یہ بچی یہ زندہ کیسے ہے؟ میں اس کو لے کے گیا، گڑھا کھودا. جب مٹی نکلتی تھی وہ کہتی تھی کہ آپ کے کپڑے کے اوپر گندا، آپ کا کپڑا گندا ہو رہا ہے. مٹی وہ جھاڑتی تھی. میں نے کچھ نہ دیکھا، بچی کو اندر رکھا. وہ چلاتی رہی، آواز دیتی رہی، مجھے کوئی رحم نہ آئے. میں نے اس کے اوپر مٹی ڈال دی. پتہ نہیں کب وہ مری ہوگی. نبی کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا. نبی کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری. نبی نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ یہ کہو الاسلام یہدی بما کان قبلہ، الاسلام یہدی بما کان قبلہ. جو اسلام قبول کرتا ہے اللہ وہ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا.
ایسے ایسے گناہ کر کے آئے، مگر اللہ نے کیسا چمکایا کہ آج تک ہمارے دلوں کے اندر کیسی محبت ہے، دین کے چمکنے کو انہوں نے اپنے ساتھ لگا لیا، اگرچہ وہ گمراہی کے دلدل کے اندر پھنسے ہوئے تھے، مگر اللہ نے عزت کی چوٹیوں تک پہنچا دی۔ اب قیامت تک کے لیے دستور ہو گیا، قانون بن گیا، جو بھی دین کو اپنے سینے سے لگائے گا، اس کے لیے محنت کرے گا، اللہ اس کو بھی چمکائیں گے اور اس کی خاندان والوں کو بھی چمکائیں گے۔ کیا خیال ہے؟ کریں گے انشاءاللہ، مگر نیت تو یہ کیجیے کہ ہم نے جو ہے نا کسی سے کچھ نہیں چاہنا، نہ عزت کو چاہنا ہے۔ کوئی ہمارے سر پہ 10 جوتے مارے اور وہ یوں کہے کہ میں سروزہ پہ جاتا ہوں، ہم کہیں گے 10 کی بجائے تم 50 مار لو، چلہ تو لگا لو۔ عزت کو بنانے کے لیے نہیں کرنا۔ لا نريد منكم جزاء ولا شکورا، دعوت کے کام کرنے والے وہ اس کی تمنا نہیں کرتے کہ کوئی جزاک اللہ بھی کہے، دعوت کے کام کرنے والے یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی ان کو شکریہ ادا کرے، وہ تو ایک ذمہ داری کو پورا کرتے۔ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ سے خود دعائیں مانگی جائے، کم از کم ہمارے بڑے کہتے ہیں آدھا گھنٹہ تو وقت نکالا جائے امت کے لیے، خود دعائیں مانگیں گے انشاءاللہ، اور جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم اتنا تو قدم اٹھائیں، کم از کم 4 مہینے جلد سے جلد لگائیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ کون کون لگائیں گے 4 مہینے؟ بھائی جن کے 4 مہینے لگے سالانہ 4 مہینے کی بھی نیت کر لیجئے، سالانہ 4 مہینے لگائیں گے، ذرا کھڑے ہو کے جلدی سے فرما دیجئے کہ انشاءاللہ ہم نقد 4 مہینے یا چلے کے لیے صبح سے ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ۔ فرمائیے بھائی۔ فرمائے بھائی، ماشاءاللہ۔ تشکیل والے احباب جہاں جائے اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائے۔